رمضان 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 ہے وہ. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن میں. آج الحمدللہ انشاءاللہ ہم 14واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے جا رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ تشریف فرمائے کرن ناز. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام ناظرین کو. اور جلدی جلدی اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کیونکہ جس طرح سے جلدی جلدی رمضان المبارک کے یہ روزے ہم سے جا رہے ہیں چھوٹ کر، سمجھ نہیں آتا وقت کتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اتنی ہی تیزی کے ساتھ پھر ہم بھی اپنے سیگمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے معزز ججز کو خوش آمدید کہتے ہیں. مدثر، راحیل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ آج کا ٹاپک بھی بڑا مختلف اور منفرد ماشاءاللہ رکھا گیا ہے اور اب فہیم صاحب اناؤنس ہی کرنے والے کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اور میں نے یہ شعر مکمل کروایا تھا راحیل بھائی سے. میں پہلے کنٹیسٹنٹ کو بلاتا ہوں پھر آپ ہی مکمل کیجئے گا. انشال میں نے صحیح پروناؤنس کیا آپ کا نام؟ انشال NED سے ان کا تعلق ہے. انشاءاللہ جائیے. ہاں جی، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا. جی آپ تیار ہیں؟ ہاں جی مائک سیٹ کر لیجئے. بالکل 2.5 منٹ کے بعد بزر بجے گا، وارننگ ہوگی. اس سے پہلے آپ اسپیچ ختم کریں گے، مائنس پوائنٹ ملیں گے. 3 منٹ پہ آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے. تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. بے بسی کے قبرستان میں چیخوں کی تدفین کوئی نئی بات نہیں صدر علی وقار، اور انسانیت کا جھلستی ہوئی بستیوں پر ماتم کو نہ ہونا ایک سفاک حقیقت ہے کہ یہ کیسا انصاف کہ شاہ والا کے پیروکار مفلسوں کی کھوپڑیوں پر رقص کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مفلس بچہ
اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر شاہ دربار سے 2 روٹیاں چرا لے تو ظلمت کی کسی بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے، اور اقوام عالم حق کو مفادات کے پردوں میں چھپائے باطل کی جوتیوں پہ سجدہ زیر ہیں، تو پھر یہ سسکتی انسانیت اور مظلوم آدم آہو فغاں بلند کرتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کہ دوہرے معیار کے نظریے پہ چلتا یہ نظام معصوم کو مجرم اور مجرم کو معصوم بنا دیتا ہے صدر اعلی وقار. کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ اسرائیلی شیطان فلسطینی ماؤں کی کوکھ چیر کر ان کے بچوں کا جگر کاٹ دیں تو اپنی قوم کے محافظ کہلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی فارس ایک پتھر بھی مار دے تو اقوام عالم کو جنیوا کنونشن یاد آ جاتا ہے. کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ بھارت کشمیر میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی کو اندرونی مسئلہ قرار دیتا ہے، لیکن جب کوئی گیلانی یا برہان وانی انقلاب کا پرچم بلند کرے تو عالمی عدالتوں کو انسداد دہشت گردی کا قانون یاد آ جاتا ہے. کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ امریکہ سرزمین عراق، افغان اور سیریا پر مقتل گاہیں بنانے کے بعد امن کا علمبردار کہلاتا ہے، لیکن جب یہی ریاستیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو عالمی اداروں کو غیر ریاستی اداکاروں کا قانون یاد آ جاتا ہے. اور ناانصافی کی اس سنسان شب میں یہی اعلان ہوتا ہے کہ مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں، اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئے، امید عصر بے یقین یہ جزا کی نظر ہو گئے، امید عصر بے یقین یہ جزا کی نظر ہو گئے. نہ اعتبار حرف ہے، نہ آبروئے خون ہے، سکون ہی سکون ہے. بہت شکریہ، ٹائم اپ ہو گیا آپ کا. بہت خوب. میں چاہوں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور محمد اسجد لودھی ہمارے ساتھ ہیں تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے. آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ. ہماہو بقا کو بھی برہنہ کرنے والے عوام ہیں صدر اعلی وقار. زمانہ بچے جن چکا ہے، مگر یہ درندہ صفت اہل اقتدار انسانیت کو باندھی بنائے رکھنے سے باز نہیں آ رہے. جب جب یہ انسانیت بدنامی کے گھنگرو اتارنے کے لیے جھکتی ہے، تب تب یہ باطل اس پر آہوں کے کوڑے برساتے اور لہو کے لال نوٹ اڑاتے ہیں. اور میں جب جب اس انسانیت کی تڑپتی ہوئی روح کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی کوکھ پر زخم، آنکھیں نم، اشک زمزم، وصال راحت، ہجر ماتم، رفیق قاتل، موت مرہم. یہ ہے بدنامی کا کل ذائچہ ذی وقار. مگر افسوس، صد افسوس کہ یہاں موجود ہر شخص اپنے آپ میں ایک مدعی، ایک منصف ہے. مداری ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم تماشا دکھانا شروع کرتے ہیں، اور کسی سفید پوش کی بیٹی کی رخصتی میں ضیافت کی ایسی تیسی کرتے ہیں، اور جب وہ باپ آہیں بھرتا ہے تو ہم عوام اسے غریب کہہ کر بدنام کرتے اور ان اللہ مع الصابرین کہہ کر دلاسے دیتے ہیں. جب کوئی نیلسن منڈیلا لسانیت سے تنگ آ کر آہو بقا کرتا ہے تو ہائے ہم منصف اسے 27 سالہ قید سناتے ہوئے بدنامی کے گھنگروؤں کی چھن چھن کرتے ہیں. ذی وقار، ہم سیالکوٹ میں سال کی دوسری عید الاضحیٰ مناتے ہیں. سڑک کسائی خانے کا منظر اختیار کرتی ہے، اور جب منیب اور مغیث کی ماں آہیں بھرتی ہے تو ہم عوام اسے پاگل بڑھیا کہتے ہوئے بدنام کرتے ہیں اور کلو نفس ذائقۃ الموت کہہ کر اسے دلاسے دیتے ہیں. ذی وقار، ہم وہ اہل اقتدار ہیں جو خواتین سے 5 سالہ ماسٹرز کی ڈگری دیکھنے کے باوجود نوکریوں کے بدلے ان کی عزتوں کو طلب کرتے ہیں، مگر جب وہ خواتین آہو بقا کرتی ہیں تو ہم عوام انہیں بدکردار کہہ کر بدنام کرتے ہیں. مگر اب بس کہ اب ہمیں انسانیت کی خاطر کام اور کام کرنا ہے. ہمیں کہیں طیب اردوگان،
کہیں انصار برنی اور کہیں عبد الستار ایدھی کی طرح ہر سمت میں جگمگانا ہے. ہمیں کہیں روما، انعام علی، سبحان علی، فاطمہ نمدار، شہیر نیازی، ہارون طارق، سعد علی، بابر اقبال، علی معین، عرفہ، کریم بننا ہے. اور اس انسانیت کی خاطر لڑتے ہوئے کہنا ہے کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی جوش اور ولولے سے بھری ہوئی تقریر تھی ان کی. محمد احسن صاحب، آپ کو دعوت دوں گا. کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیے گا. تیار ہیں؟ تیار؟ بسم اللہ. جب اسلامی ریاست میں بھی مسند عنان پر بیٹھے ہوئے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، عدل اور انصاف کو فراموش کر دیں تو ایک ایسی ریاست تشکیل پاتی ہے صدر علی وقار کہ جہاں پر آہو بقا لفظوں کی شکل میں ہر شہ سرخیوں میں نظر آتی ہے، اور غریب طبقے کے حصے میں جھنجھوڑی گئی خودداری اور انصاف کی متلاشی نظریں اس کے لیے بدنامی کا ایسا سایہ بن جاتی ہیں کہ جیسے ایک جانب رحیم یار خان کے ذہنی پسماندہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کو اے ٹی ایم میں داخل ہونے اور کیمرے کی جانب منہ چڑھانے کی وجہ سے اس کو 2 دن جبر و تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب شاہزیب کے قاتل کا وکٹری کا نشان اس غیر منصفانہ نظام کے منہ کو منہ چڑھاتا ہے کہ عزیز وقار ایک جانب جب عدالت کے لیے، جب غریب ماں باپ اپنے بیٹے کے قاتل اور بیٹیوں کے لیے جو زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں ان کے لیے عدالت کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، تو دوسری جانب عزیز وقار فرعون میڈیا کو عدالتوں کی جانب سے آسائشیں اور آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں کہ عزیز وقار جب ایک جانب ریاست کی ناانصافی اور خود مختاری اور غیر اس کی خود مختاری کو جب دبا دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ہم بولتے ہیں تو عزیز وقار غداری کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب این آر او کے ذریعے ملک کو بیچ کر کھانے والے عزیز وقار سرفروش اور شفاف کہلاتے ہیں. عزیز وقار جب ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث کراچی کے ابراہیم کو ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے خود کو، تو عزیز وقار دوسری جانب یہ حکومتی وزیر ایسے حالات میں بھی ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکینڈل روٹی اور آٹے اور چینی کے اسکینڈل میں نظر آتے ہیں کہ عزیز وقار جب حق کی آواز بلند کرنے کے جرم میں سبین محمود اور چندرجیت سنگھ کو قتل کر دیا جاتا ہے، جب مصلحت کا طاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے، جب سچ بولنا جرم اور حق و صداقت کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہرے، جب انصاف کو وقت کے کٹہلے میں کھڑا کر دیا جائے اور حکومتی ایوانوں میں کسب و ریاکاری کی صلاح باز گج سنائی دینے لگے، تو پھر رنج و الم اور مایوسی کے صحرا میں لب سے یہی پکار آتی ہے کہ ہم محب بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیکن عزیز وقار دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس دھرتی نے عارفہ کریم، علی معین نوازش، فیض احمد فیض، ساحل لدھیانوی اور ملالہ یوسفزئی جیسے چراغ روشن کیے جنہوں نے اس تاریکی میں بھی اپنی آہوں سے ہمیں بولنا سکھایا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زباں اب تک تیری ہے، بول کے یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان سے موت سے آکے آپ کا بول بہت کے خوب، لب آپ کی اسپیچ بہت ہی زبردست تقریر تھی، آپ کی حوالے بھی بہت ہی خوبصورت آپ نے دیے. اور جیسا کہ آپ لوگ جج حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ جانتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کے لیے، اس سیگمنٹ کے لیے وقت جو ہے کافی کم ہمیں دیا جاتا ہے سلمان بھائی کی جانب سے، اور وہ بار بار کہتے رہتے ہیں رزلٹ. تو تینوں حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز یہاں آ جائیے، جلدی سے آ جائیے، اور ونر کے ساتھ ایک ہیمپر بھی جائے گا. اچھا، تھوڑا سا آج کا مشکل فیصلہ دوبارہ ایک مرتبہ ہمارے لیے، تینوں ماشاءاللہ بہت بہتر، اور جب تینوں اچھے ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ جو پروگرام کا فارمیٹ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو میرے پاس جیسی مدثر کے مارکس آتے ہیں تو بات کروں گا، ادروائز آج تینوں بہت
بہت متوازن بولے اور موضوع کی مناسبت سے بولے. جب فہیم بھائی پہلے ہم سے شعر ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت ہم سوال یہ تھا کس طرح سے تشریح ہوگی, تو ایسے تشریح بھی ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت تشریح ہوئی ہے. پاکستان کے حالات ہوں تو وہ بھی سامنے رکھے گئے, بین الاقوامی حالات وہ بھی سامنے رکھے گئے کہ اگر مسلمان اپنا شور ڈالتے ہیں اسے کیسے لیا جاتا ہے, جو بین الاقوامی برادری ہے وہ جب اپنی بات کرتی ہے تو وہ کیسے رکھتی ہے. تو آپ اگر بات کر لیں میں تیزر کو فائنل کر لیتا ہوں. اچھا, تقاریر تینوں نے بڑی مختلف کی اور تینوں نے اپنے موضوع کے اعتبار سے حق ادا کیا. جیسے راحیل کہہ رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی جب چیزیں ہوتی ہیں آپ بہت روانی سے بولتے ہوئے اگر 1 منٹ بعد پہلا اپنا لفظ بھولیں گے تو ججز کو معلوم ہو جاتا ہے. آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کہ میں اٹک گیا ہوں کیونکہ آپ کو اپنی تقریر کا معلوم ہوتا ہے. وہاں وہ آپ کے انداز میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز کاؤنٹ ہو جاتی ہے. شعر پڑھتے ہوئے آپ اتنی پیک پر جا رہے ہیں, سننے والا بڑا محظوظ ہو رہا ہے, لیکن وہاں پر آپ جا کے کہیں نہ کہیں بھول رہے ہیں تو آپ کی اوور آل پرفارمنس پر بہرحال وہ اثر کرتا ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں آج تقریر کے اندر. باقی تینوں نے اچھا حق ادا کیا کہ کیونکہ اتنا اوپن ٹاپک جب ہوتا ہے تو ڈیکلیمیشن لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے تینوں نے تقاریر تینوں مختلف جانرز میں لکھی اور بڑی اچھی لکھی. اور صرف ایک پیس آف ایڈوائس کہ جب کبھی رفتار آپ کی کمزوری بن رہی ہو تو پھر اس رفتار کو دھیما کر لیں, کچھ پازز بڑھا لیں اس کے اندر. اگر الفاظ پھسل رہے ہیں تو اس میں پازز ایڈ کر لیں. اگلے راؤنڈ میں جو جا رہے ہیں وہ ہیں جناب تبانی سے اسکول کے اسجد 58 پوائنٹس کے ساتھ. باقی دونوں پارٹیسپینٹ ایوریج پوائنٹ سے اوپر ہیں, تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم جیسی سیکنڈ راؤنڈ فائنل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دونوں ہماری نظر میں ہوں گے انشاءاللہ. بہت اچھی, بہت زبردست آج کا مقابلہ. اور اب ہمیں بریک پہ جانا ہے فوراً سے. بریک کے بعد جیسے ہی ناظرین ہم واپس آئیں گے تو ایک بہت بہترین شخصیت حالیہ وقت کی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جو جذبہ ان کے اندر ہے وہ باقیوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا, کوشش کریں گے کہ ان سے جانیں, ان سے پوچھیں. بریک لیجیے. رمضان 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 میں وہ رمضان 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 میں وہ. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. اس ملک پر جب بھی کبھی کوئی مشکل پڑتی ہے, اس مٹی پر جب کبھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے ہمارے جوان مامور ہیں جو ہمارے لیے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس وطن کے اندر کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی مشکل آئی ہے, تو ایک چیز آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں, بتانا چاہتی ہوں, جو ہم یا پاکستانی نہیں کہتے بلکہ انٹرنیشنلی لوگ کہتے ہیں. یہ رپورٹس موجود ہیں کہ یہ وہ ملک ہے, پاکستان دنیا کا پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے جو اپنی GDP کا 2.5% کے برابر ایک سال میں خیرات کرتا ہے. یہ وہ ملک ہے. اور جب کبھی مشکل پڑتی ہے تو ہم چاہے حالیہ تاریخ کے عبدالستار عیدی کو دیکھیں یا پھر حالیہ مصیبت میں ظفر عباس زیدی کو دیکھیں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں وہ ہمت دیتے ہیں, وہ طاقت دیتے ہیں. اور میرا بس چلتا ہے کہ ایسے تمام لوگ جب ہمارے سامنے ہوں ان کو سر جھکا کر سلام کیا جائے اور ان کے لیے بہترین تالیاں بجائی جائیں. ظفر عباس زیدی صاحب بہت ہی خوبصورت بات کرن نے یہاں پر کہہ دی ہے. ہمارے ساتھ جیسے کہ ظفر بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ظفر بھائی. لیکن آپ تک آنے سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ بڑا ہی خوبصورت کسی شاعر نے لکھ دیا تھا آپ کے بارے میں. مجھے آپ کی آمد کے بعد پتہ چلا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ظفر بھائی کیسے مزاج آپ کے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ کووڈ-19 آیا ہوا ہے, آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ایدی صاحب کی کمی تو بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے, لیکن خیر یاد آتے ہیں. آپ اس وقت اتنی مطلب دیدہ دلیری سے نکلے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات بھی آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور مکتب کے مطلب بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو دینی اعتبار سے بھی جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں. آپ کے راشن میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ شیعہ نکل آئے ہیں. ایسے بھی آپ کو مسئلے پیش آئے ہیں, چھوٹے موٹے بڑے بڑے. کیا چل رہا ہے, کتنی مشکلات آ رہی ہیں اور لوگ کتنا آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, آج ذرا بتائیے. دیکھیں اس وقت جن حالات میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت آپ کی نشریات اپنے گھر پہ دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ان کو یہ نشریات کلرفل نظر نہیں آ رہی ہوگی. بالکل ان کو یہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ ان کے سارے کلر ان کے بچوں کی بھوک میں ہیں, ان کے سارے کلر ان کے بچوں کے اس رونے میں کہ جو وہ کھانا مانگ رہے ہیں نہیں ہے باپ کے پاس. باپ کیا کرے, اس کے پاس بس دوسرا آپشن پھر اچھا آپشن نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مار لے, چوری نہیں کرنے نکل جائے, کیا کرے وہ آپشن. دیکھیں نا کوئی بھی باپ کتنا برداشت کرے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ میری بیوی رات میں اٹھتی تھی 2 بجے یا 3 بجے اور سحری تیار کرتی تھی, اس میں پراٹھا ہوتا تھا, اس میں انڈے ہوتے تھے, اس میں دہی ہوتی تھی, اس میں 25 چیزیں ہوتی تھیں. لیکن آج اس کے بچے خالی پیٹ روزہ رکھ رہے ہیں. میں دہاڑی دار طبقے کی بات کر رہا ہوں, لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس بہت سارے جو دہاڑی دار ہیں, اور خالی پیٹ سحری
اور اس کے بعد پورے دن بھوکے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور پھر افطاری کے ٹائم پر بھی کچھ نہیں ہے دسترخوان پہ. کوئی کسی کو فیس نہیں کر پاتا ہے, اسی وجہ سے دسترخوان ہی نہیں بچھ رہا ہے بہت سارے گھروں پہ. نہ دسترخوان بچھے گا نہ آپ کسی کو فیس کر پائیں گے. دسترخوان بچھے گا تو اس کی رونق ہے نا چیزیں. آپ کے میں نے کل بھی ایک جگہ بتایا کہ آپ کے باورچی خانے کی زینت کیا ہوتی ہے؟ چولہا. بالکل. چولہے کی زینت کیا ہوتی ہے؟ پتیلی بھری ہوئی, خالی پتیلی تو نہیں نا. تو اس وقت وہ پتیلیاں لے کے مائیں مختلف دروازوں میں جا رہی ہیں بہت سارے کہ جی ہمیں کچھ دے دیجئے, ہمارے بچے بھوکے ہیں. یہ بہت مشکل ٹائم ہے. اور وہ فیملیز جو انہوں نے کبھی نہیں پیسہ مانگا تھا, جنہوں نے کسی کے آگے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا, وہ اگر اپنے بچوں کے لیے 500 600 روپے کے عید کے جوڑے خریدتے تھے تو 2 جوڑے 500 روپے کے ان لوگوں کے لیے خریدتے تھے جن کے گھروں پر عید کا سامان نہیں ہوتا تھا. تو بہت مشکل صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں اگر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تنقید کر رہا ہے یا کوئی سازش کر رہا ہے, ہم اس کو بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں. بہت خوب. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم تقریباً 12 لاکھ سے زائد لوگوں کا راشن دے چکے ہیں اب تک, اور ہم کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کے پاس کھڑے ہو کے دعویٰ نہیں کرنا چاہتے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا آپریشن ہے. ہم نے ابھی 60 ڈیز میں داخل ہو چکے ہیں. سکھر کا آئسولیشن سینٹر, کھانا ساری نگرانی ہم کر رہے ہیں. وہاں اندر جو لوگوں کی ضروریات زندگی تھی ہم نے پوری کی اپنے ادارے کے پیسوں سے. ابھی جو کراچی میں ایکسپو سینٹر کے اندر 1200 مریضوں تک کی گنجائش ہے, اس کا جتنا کھانا جا رہا ہے, ناشتہ, رات کا کھانا, جو مریض روزہ رکھ رہے ہیں ان کی سحری افطاری, پورا کچن اندر بنا دیا ہے. کل ہم نے ان کے لیے اسپیشل ڈش کا انتظام کیا. ہم نے وہاں شتر مرغ کٹوائے, وہ ان لوگوں کو دیا مریضوں کو. وہاں پر باربیکیو بن رہا ہے کیونکہ وہ تیل اور ان تمام چیزوں ان کو بچانا ہے, ان کو پروٹین دینا ہے. تو تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بہترین قسم کے کھانے, اس کے ساتھ میٹھے, اسی طرح کے آپریشن مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں. اب کل اورنگی ٹاؤن میں 10,000 لوگوں کی افطاری تیار ہوگی, اور اس کے اندر چکن ٹکا بھی ہوگا, اس کے اندر بروسٹ بھی ہوگا, اس کے اندر دیسی مرغ کی بریانی ہوگی 100-200 دیکھیں. یہ سب پیک ہو کر ڈور ٹو ڈور جائے گا. کن لوگوں کے گھر میں جائے گا؟ ان لوگوں کے گھر میں جائے گا جو اپنے پیسوں سے خرید کر اپنی اولاد, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ کو کھلاتے تھے گزشتہ سال. بالکل. لیکن اس سال اب 12 14 15 روزے گزر چکے ہیں, ان کے دسترخوان خالی ہیں. بلکہ کوئی بھی میرے خیال میں اس قسم کی فیملیز اپنے دسترخوان کھول بھی نہیں رہی ہیں. کیا کریں گے کھول کے؟ جو آ رہا ہے اس کو پتہ ہے ہی نہیں باورچی خانے میں. بچوں کو کیسے فیس کریں؟ جذبہ ہے نا آپ کے اندر, یہ ہم قربان جائیں بہن, یہ جذبہ نہیں ہے. اس جذبے کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ تمام لوگ, ہم میں سے بہت سارے, مجھ سمیت, وہ لوگ ہیں جو ہم صاحب استطاعت ہیں, ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ذرا وہ جذبہ کیسے پیدا کریں؟ ہماری این جی او کا دفتر جو ہے, وہاں پر کوئی بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا غریب اس طرح آتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں آ رہا ہے, اور وہ آنے کے بعد جب یہ کہتا ہے نا میں واپس نہیں جاؤں گا اپنے گھر, تو پھر ہم اس کی جب بات سنتے ہیں پوری, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی مالک مکان نے میرے بچوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا ہے, اللہ, مالک مکان نے میری بہو کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے مجھے دھکا دیا ہے. ظفر بھائی یہ باتیں ان کو بتائیں, وہ جو لوگ, یہ جو لوگ بیٹھے نا, یہ اس کیمرے کے پیچھے جو یہ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, یہ انہیں اس وقت بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ان والدین کے لیے بڑی مشکل ہے کہ جن کے اب یہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنے مالک مکان کو کرایہ نہیں دیا ہے, اور مالک مکان کا شور کرنا بھی جائز ہے. وہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا, اور فیملیاں بڑی سہمی ہوئی ہیں. کس کے گھر جائیں گی اس مصیبت میں, اس بیماری کے ٹائم میں؟ آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. آپ کسی کے گھر جائیں گے بولے گا بھائی ہمارے بچوں کو بیماری لگانے آ گئے کیا. اور اس صورتحال کے اندر لوگ, پہلے تو یہ تھا کہ دسترخوان روڈوں میں سج جاتے تھے, لاکھوں لوگ کراچی میں دسترخوان کھلاتے تھے لوگوں کو, کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بھوک مٹ رہی تھی. لیکن آج کا ٹائم بہت خطرناک ٹائم ہے. لوگ بالکل بھی اس ٹینشن میں کہ ان کے بچے کھا کچھ نہیں رہے ہیں, ان کے بچوں کے لیے عید کا کوئی سر پہ آنے والی ہے, کچھ بھی نہیں. کے نئے جوڑے بچوں کو کس منہ سے دیکھیں گے, کیسے کریں گے, کیسے جوڑے؟ اب ظفر بھائی کیا کیا جائے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اس میں اتنا ایکٹیو چل رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہی ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہیں. لاہ عمل کیا ہوگا آگے آنے والے وقت؟ دیکھیں ایک چیز اور اس پہ لے لیجیے گا, 3 ارب کے پیکج کا جو وہ سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ تمام آرگنائزیشنز کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا, آپ کو دیا ہے کچھ؟ پاکستان میں نے ایسا کوئی اعلان سنا نہیں ان کی طرف سے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس ہماری آرگنائزیشنز کو نہ دیں, جو آرگنائزیشنز کو دیں گے وہ آگے نہیں دیں, آرگنائزیشنز کو نہ دیں. جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کو دے دیں. لوگوں کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب لوگ مر جائیں گے, اجتماعی نماز جنازائیں ہوں گی لوگوں کی کہ بھوک سے مر گئے. دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا, بغیر کسی کو راشن دیے, بغیر کسی کو پیسے دیے, آپ نے بولا سارے ٹھیلے بند کر دو, ساری دکانیں بند کر دو, سارے رکشے بند کر دو, سارے سب بند کر دیا آپ نے. لوگوں کا حال تو کوئی پوچھے جا کے؟ جس کے گھر میں 6 لوگ کمانے والے تھے وہ سب بیٹھے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں اگر ایک فیکٹری بند ہے, 16 ہزار لوگ گھر پہ بیٹھا ہوا. میں نے کلپ دیکھا تھا ظفر جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو 12,000 روپے دینے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ 12,000 روپے آپ مجھے دے دیں, میں لوگوں کو نوکریاں دے دوں گا. وہ کیا اسٹریٹجی وہ انہوں نے جو شروع میں اعلان کیا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ ہم اتنے ارب روپے لے کے کام کریں گے اور یہ کریں گے, میں نے اس وقت ان سے کہا تھا جتنے ارب کی آپ بات کریں اس میں تو 50,000 لوگوں کو روزگار مل جائے گا. دیکھیں جو شرح نمو ہے وہ آنی تھی 1.9 پہ, 5.7 سے لاسٹ گورنمنٹ سے, اس 1.9 پہ 75 لاکھ لوگوں نے بے روزگار ہونا تھا.
لیکن یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ابھی اس کے بعد تو مائنس میں جائیں گے معاملات. اور میرے ملک میں اس وقت لوگ اتنی مصیبت میں, کسی نے دیکھیں نارمل آدمی ہے, اس نے تصور نہیں کیا ہوتا کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہوگا, میری بینائی چلی جائے گی. جب بینائی جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں دروازے سے بھی ٹکرا رہا ہوں, میں گڈھے میں بھی گر رہا ہوں, لوگ میرے قریب نہیں آ رہے. اتنا عجیب سا معاشرہ ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی ایک کمی ہو جائے تو لوگ آپ کو ساتھ نہیں بیٹھاتے. لوگوں کے دماغ بالکل عجیب ہے, محتاج سمجھتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے ہیں. بالکل ایسی جیسے کسی اسکول کالج میں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا, اس کا والد رکشہ چلا رہا ہے اور وہ اس سے اتر کر بول دے بابا اللہ حافظ یا والد صاحب خدا حافظ, تو اس کا ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا تو باپ پتہ نہیں, مطلب نہ کہ اس کو ہیرو مانا جائے کہ اس کا باپ اتنی محنت کر کے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے, اس کا بائیکاٹ ہی کر دیتے ہیں. ظفر بھائی کریں کیا, مجھے یہ بتائیے نا کہ اب آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر پاکستان کی عوام گھروں سے باہر نہیں آئی ہے, اس میں آپ یہ عام لوگوں نے جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانا لیا وہاں لوگوں کے لیے بھی لیا 100%, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں 12 لاکھ افراد کا راشن دینے کے بعد بھی آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں میں نے 1% بھی نہیں دیا ہے. اس راشن کی اوقات کیا ہے, 4 دن کا راشن, اس کے بعد وہ سب بھوکے پڑے ہوئے. ابھی پہلا سائیکل ختم نہیں ہو پا رہا, 60 دن ہو گئے, 16,000 لیٹر ہیڈ پڑے, ایک لیٹر ہیڈ پہ 600 راشن مانگے جا رہے ہیں. تو وہ کب پورا ہوگا, پھر واپس کب آؤں گا, تو اس کا مطلب اتنے لوگ مر جائیں. تو بات یہ کہ بہت مشکل صورتحال ہے. حکمران اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت نکل جائے گا اور اس کے بعد یہ کسی نئے سانے میں ان کو الجھا کے اور یہ باتیں بھلوا دیں گے, کوئی نہیں بھولے گا. مجھے اگر یہ درد ہوگا نا, میرے بچے آج رات بھوکے سوئے ہیں, تو یہ درد میں قیامت تک نہیں بھولوں گا. اور اگلے دن صبح اٹھ کے میں ان کو کس منہ سے بولوں گا بیٹا آج پھر روزہ رکھ لو, بغیر سحری کے وہ روزہ پھر رکھ لیں گے. ان کو رکھنا ہے بھائی, فرض ہے, واجب ہے. پھر رات میں افطاری میں فیس نہیں کروں گا, بھاگ جاؤں گا کہ والد صاحب کہیں وہ گھر میں نہیں ہیں. والدہ تو فیس کریں گی. والدہ کیا کرے گی, اپنے شوہر کو برا بھلا بولے گی نا کہ تمہارا باپ بھاگ گیا. نہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں, لوگ اپنی بہنوں کو لے جا رہے ہیں آ کے کہ بھائی تم میری بیوی بہن اور بچوں کو نہیں پال سکتے, چھوڑ دو. وہ کیا کرے, وہ اس کا وہ وفادار شوہر, وہ اس کا محبت کرنے والا شوہر جس نے 12-15 سال میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا دیا. وہ نہیں دلا سکتا تھا اپنی بیوی کو 40,000 روپے والی لون. اس نے اس کی B کاپی, C کاپی, D کاپی دلائی 1,200 روپے کی, لیکن بیوی کو خوش رکھا. آج وہ کیا کرے, اپنی بیوی کو فیس ہی نہیں کر پا رہا. بچے کو تو نہیں معلوم 5 سال کے لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. آپ اتنے گراس روٹ لیول پر جا کر بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے کیا بات کرنی پڑتی ہے, سندھ گورنمنٹ کا پھڈا کیا چل رہا ہے اور وفاق کا پھڈا ان کو کیا معلوم. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں کہ اس وقت جو پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ظفر عباس کسی کی پالیسی سے, وفاق سے یا سندھ سے مطمئن ہے, سمجھتے ہیں انسانوں کے لیے کچھ. بہن یہ کہہ رہے ہیں میری گاڑی کو صاف کرو, چمکاؤ. ان کی 2.5 کروڑ 2.5 ارب کی گاڑی صاف ہونی چاہیے. یہاں لوگوں کی پتیلیاں خالی ہیں. میں نے ابھی ایک چینل پہ بولا کہ کتنی بڑی ذلت ہے وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا, بیٹا یہ آفس کا لنچ لے جاؤ. آج وہ بچے بول رہے ہیں امی گلی کی فلاں گلی میں آٹا بٹے گا, آج ان کے ایک سوزوکی آٹا اترا ہے, آپ برقع پہن کے جا کے لائن میں لگ جائیں. بڑا حوصلہ چاہیے. میں کراچی کے مڈل کلاس فیملیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آٹے کے بورے کے پیچھے مائیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے چھپے ہوئے بائکوں پہ اور سائیکلوں میں دور کھڑے ہوئے ہیں, فیس ہی نہیں کر سکتے. ادارے تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں, آفس بند ہے, لاک ڈاؤن ہے, فیملیز پریشان ہیں. حکمران کیا کریں, حکمرانوں کو چھوڑ دیں. میں پھر یہ بولوں گا, دیکھیں عوام جو ہے, عوام کو خود خیال کرنا ہے. کیا کریں, میں پھر یہ بات بولوں گا, غریب کا بچہ سال میں ایک بار نیا کپڑا پہنتا تھا. بالکل, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی. 10-20 ہزار نہیں, 300 روپے کا شلوار قمیض اور 150 روپے کی چپل. تو 500 روپے اپنے بجٹ میں سے نکالیں. غریب کا بچہ یا پھر غریب کا بچہ یونیفارم جو پہنتا تھا, جب اس کے اپنا یونیفارم چھوٹا ہو جاتا تھا, بڑے بھائی کا یونیفارم پہنتا تھا, وہ بھی چھوٹا ہو جاتا تھا, تو اس کے لیے نئی شرٹ یا پینٹ آتی تھی 3 سال میں ایک بار, یا اس کے جوتے میں سوراخ ہو جائے. عید واحد ایک مہینہ ایسا تھا جس میں غریب کا بچہ نئے کپڑے پہنتا تھا. تو کوشش کریں جہاں اپنے بچوں کے لیے ہر باپ چاہے گا کہ بھائی فلانی کمپنی کا کرتا لے لو تو ایک 300-400. ایسے کتنے لوگ آپ کی واقفیت میں, کتنے لوگ آپ کے پاس تو ڈیٹا ہوتا ہے. ہم نے پچھلی بار 4 لاکھ سوٹ بانٹے تھے سلے سلائے. جی, اس بار تو بڑی قیامت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں پھر یہ بات بولوں گا, ہمیں نہیں دو, سب کو پتہ ہے کہ کون سی آبادیاں ہیں, کون سے محلے ہیں, کیا پوزیشن سندھ کی ہے, کیا تھر کی ہے, کیا پنجاب کی ہے, ہر ایک کو نکلنا پڑے گا. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, وہ کیمرہ رہا. میں چاہوں گا میری طرف سے, ہم سب کی طرف سے, آپ کیونکہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, انہیں بتلا دیجئے کہ کیا آگے کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہے. میں بس اتنی سی اپیل کروں گا, کچھ نہیں کریں. آٹے کا ایک بورا 400 روپے کا آتا ہے 10 کلو کا. اگر خدا نے آپ کو پیسے دیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں, اس بیماری میں مبتلا نہیں ہیں, اس بھوک جیسی لعنت میں مبتلا نہیں ہیں, آپ اپنے بیوی بچوں کو فیس کرتے ہوئے ذلت محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو خدا کے لیے اٹھیے, باہر نکلیں. 4,000 روپے کے 10 بورے آئیں گے, 40,000 روپے کے 100 بورے آئیں گے. لیجئے اور اس کو تھیلے میں کر کے کسی بھی ضرورت مند کے گھر پہ گفٹ بول کے دے دیں. لوگوں کے گھر میں توے الٹے رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پتیلیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, وہ کیا کریں, وہ ان کے بس میں نہیں ہے. ایک سفید پوش آدمی بھیک نہیں مانگ سکتا, وہ کسی کی دروازے کا گاڑی کے شیشہ نوک کر کے نہیں بولے گا میرے بچے بھوکے, وہ مر جائے گا.
तो लोगों के मरने का इंतज़ार ना करें, आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। ईद की खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं, बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। बच्चे को इंतज़ार होगा, वो गली में निकलेगा, सबके बच्चों को अच्छे कपड़े पहने देखेगा, वो सह नहीं पाएगा, वो अपने बाप से आगे अगर शिकवा करेगा, बाप का कलेजा फट जाएगा। मैं फिर ये गुजारिश करूँगा देखने वालों से, बहुत मुश्किल सूरत हाल में हुक्मरानों को छोड़ दीजिए, इनको अपनी अय्याशियों से फुर्सत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ें और लोगों का साथ दें। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और जिस जहाद पर आप हैं अब अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब फरमाए। हम तमाम की तमाम पाकिस्तानियों के दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत में रखे और हम सबको भी ये वाला जज्बा जो ज़फ़र अब्बास के पास जज्बा है ना, लोगों की खिदमत करने का, इंसानियत की खिदमत करने का, वो आवाम से लेकर हुक्मरानों तक सबके अंदर अल्लाह रब्बिल जलाल पैदा करे। बारहा हम आपके लिए दुआ करेंगे और बारहा आप इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ये ट्रांसमिशन है आप उसमें शामिल रहेंगे, ताकि हम बार बार लोगों को जगाते रहें और उनको कहते रहें कि इस वक्त बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जिनको मेरी और आपकी ज़रूरत है, खुदारा उनकी मदद कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उलमा कराम साथ मौजूद होंगे। रमज़ान 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 में वो, रमज़ान 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 में वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ज़फ़र अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो बातें की हैं वो सुन के बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ख़ुद को समेट पाना। बड़ी मुश्किल चीज़ होती है जब जिसकी खुद औलाद हो वो इस दर्द को समझ सकता है कि जब किसी और की औलाद भूखी होगी या किसी और की औलाद नंगे पाँव चलेगी या पुराने कपड़े पहनेगी, फटे हुए कपड़े पहनेगी, तो वो क्या फ़ील कर सकती है, ये सिर्फ़ एक बाप या माँ ही समझ सकते हैं। तो खुदारा आप लोग अगर सुन रहे हैं तो इस पर गौर कीजिएगा, खुद कीजिए। ज़फ़र भाई ने भी ये कहा है किसी को मत दें, खुद कर लें, लेकिन कर लें। और अब जो है वो हम आलिम के बोल में दाखिल हो चुके हैं, उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं माशाल्लाह। और आज का मौजू जो है वो अपनी नौइयत का एक वाहिद मौजू है, वाहिद मौजू जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम झूठे हो माफ़ कर दूंगा, तुम कातिल हो माफ़ कर दूंगा, तुमने किसी का हक मारा है चलो उस पर भी अगर उसने माफ़ कर दिया तो भी माफ़ कर दूंगा, जानी हो माफ़ कर दूंगा, किसी की भी अगर मुखालिफत कर चुके हो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुशरिक हो, शिर्क किया है, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शामिल किया है, क्या ये समझते हो कि अल्लाह के सिवा वो तुम्हें मदद देगा? कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कुछ भी कर लो माफ़ कर दूंगा, शिर्क की माफ़ी नहीं है। आज हम उलमा कराम से इसी पर गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल। और फिर फ़हीम कहीं कहीं ये होता है कि हमने इस चीज़ को तो जैसे आपने एक जुमले में समझा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शख्सियत के साथ किसी को जोड़ने का मतलब है शिर्क, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम शिर्क कर रहे होते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम रब्बे ताला की ज़ात के साथ किसी और को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। तो आज उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यही जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर शिर्क करते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। सबसे पहले अल्लाह रब्बिल जलाल से अपनी नादानिस्ता की हुई उन गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, सबसे पहले इब्राहिम साहब ये बता दीजिए कि शिर्क जो फ़हीम तारीफ़ कर चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ किसी को जोड़ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं कि हम बहुत जगह पर अल्लाह की ज़ात के अलावा भी किसी को अपना वाली वारिस समझकर उससे मांगते हैं, उसके साथ निस्बत करते हैं, ये भी तो शिर्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए और रसूलों का जो सिलसिला इंसानों की तरफ आया, उन तमाम के मक़ासिद दावत जो थे उनमें पहले नंबर पर जो मक़सद दावत था वो तौहीद था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात और सिफ़ात के लिहाज से वाहिद है, एक है। और जितनी दुनिया में रसूल आए, अम्बिया आए, उन्होंने तौहीद की तरफ बुलाया और उन्होंने शिर्क की मज़म्मत की और लोगों को शिर्क से रोका। तो अब ये समझना होगा कि शिर्क है क्या और शिर्क किसे कहते हैं। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें पाई जाएं तो भी शिर्क है, दो पाई जाएं तो भी शिर्क है और एक पाई जाए तो भी शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को लायक इबादत समझना, लायक इबादत समझना शिर्क। उसने इबादत उसको की है या नहीं की है, समझने पे ही, समझने पर ही वो शिर्क है। दूसरी चीज़
اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تیسری بات، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان بہت کروں۔ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، ہمارے علماء کلام نے لکھا، ہمارے ماتریدی حضرات کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں وہ 8 ہیں: علم، قدرت، ارادہ، کلام، حیات، سمع، بصر، تکوین یعنی تخلیق۔ یہ 8 صفات ہیں جو صفات حقیقیہ کہلاتی ہیں۔ یہ جو 8 صفات ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو کچھ علم نہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ کہاں جائے گا؟ اچھا، اللہ کی صفت حیات ہے، یہ ہم چاروں پانچوں جو بیٹھے ہیں زندہ نہیں ہیں؟ بالکل، حیات اللہ کی صفت ہے، حیات مجھ میں بھی ہے اور آپ میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے سمیع اور بصیر ہونا، سمع و بصر۔ بالکل، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر کیا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی حیات، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی مردہ نہیں ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت اور ارادہ، آپ اپنی قدرت سے یہاں آئے، آپ اپنے ارادے سے آئے، ہم روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے ارادے سے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اب میں کلام کر رہا ہوں آپ سے، میں مخاطب ہوں، تو یہ بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو صفات اللہ رب العزت کی میں نے عرض کی ہیں یہ ساری صفات انسان کو بھی حاصل ہیں، تو میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں بندوں کے لیے ماننا۔ یہ صفتیں اللہ کی کیسی ہیں؟ کسی کی نے اس کو دی نہیں ہے، وہ ذاتی ہیں، اور بندوں کی جتنے کمالات ہیں وہ سارے عطائی ہیں۔ بالکل، تو بندوں کے لیے یہ کمالات عطائی ماننا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی عطا سے، میں سمیع و بصیر ہوں اللہ کی عطا سے، میں علم و قدرت والا ہوں اللہ کی عطا سے، مجھے حیات ملی ہے اللہ کی عطا سے، تو اللہ کی عطا سے کمالات اہل اللہ کے ماننا، انبیاء و مرسلین کے ماننا، اللہ کی یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے توحید اور شرک کے بیچ میں کہ عطائے الہی ہے یا نہیں ہے۔ آپ ذاتی طور پر یہ کمال مان رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی عطا سے مان رہے ہیں؟ اب میں مثال ایک دو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور چھپی چیزوں کا جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ذاتی طور پر یہ سارے کمالات اللہ کو ہیں، اور اگر یہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی جناب سے کچھ چیزیں عطا فرما دے تو اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخلق لکم من الطیر کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورتیوں میں پھونک ماروں گا، پرندہ بن جائے گا، اور فرمایا کہ ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد بندوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو، میں کوڑھ والوں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اپنی طاقت سے نہیں، باذن اللہ، اللہ کی عطا سے۔ یہ ہے عمل نبی کا۔ اب ان کا جو معجزہ علمی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کھایا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو جمع کر کے آئے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ قوت سماعت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اونچا سنتے ہیں؟ اور جو ٹھیک سنتے ہیں وہ ایک حد تک سنتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی آواز نہیں سنتے۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے، چیونٹیوں کا ایک بہت بڑی وادی، وہاں سے گزرے،
اور جب وہاں سے گزرے تو چیونٹی کی سردار نے چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان پیغمبر اور ان کے ساتھی بے دہانی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہ چیونٹی کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیے فہیم صاحب، کبھی آپ نے سنا کہ سائنس نے بولتی ہوئی چیونٹی کی آواز سنی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں سنا تو مجھے بتا دیجئے۔ کبھی نہیں۔ اب آگے چلیے قرآن کیا فرماتا ہے، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ بتائیے یہ ایسا کمال سماعت کسی انسان میں نہیں ہے، لیکن اللہ جسے عطا کرے تو اللہ کی عطا سے مانا جائے۔ ایک مثال اور، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں صناع یمن میں ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس۔ بالکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آئی اور مسلمان ہونے کے لیے آئی۔ کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا موڈ بنا کہ اس کے آنے سے پہلے کیوں نہ ایسا ہو کہ اسے معجزہ دکھایا جائے۔ اب اس کا تخت جو ہے وہ 2 مہینے کی راہ پر ہے، ملک شام سے یمن آنا جانا 2 مہینے کا راستہ ہے، اور وہاں اس کا عالی شان قسم کا تخت تھا جو اس وقت روئے زمین کے تختوں میں ہیرے جواہرات قیمتی سے جڑا ہوا، لمبا چوڑا اونچا، وہ وہاں چھوڑ کر آئی تھی، کئی تالوں میں بند تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کی فرمائش دیکھیے، اب فرماتے ہیں یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے دربار میں بیٹھنے والے لوگوں، درباریوں، بتاؤ تم میں سے کس میں پاور ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جائے؟ سب سے جلدی میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلائیے، تو پانی کا یہ جو بوتل آپ مجھے دیں گے نا، اس میں بھی 5 منٹ لگ جائیں گے۔ بالکل لگ جائیں گے۔ اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تخت لے کر آؤ، اور وہ بھی صناع یمن سے لے کر آؤ، اور جلدی لے کر آؤ، اس کے پہنچنے سے پہلے، ملکہ کے پہنچنے سے جلدی لے کر آؤ۔ اب 2 بندے اٹھے، ایک جن اور ایک اللہ کا ولی، نبی کا صحابی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اے پیغمبر جلیل ابھی آپ مجلس سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ کیا یہ بھی کمال نہیں ہے؟ بالکل ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر جلیل پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے آپ مجھے یہ چیز بھی پلک جھپکنے سے پہلے نہیں دے سکتے، میں آپ کو موبائل بھی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے اللہ جسے اتنی پاور عطا فرمائے، معلوم ہوا اللہ کی عطا سے بہت سے کمالات مل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراکم ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میں وہ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دھماکہ ہوا، فرمایا دھماکے کی آواز سنائی دی؟ سنا تم لوگوں نے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے حکم دیا تو جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جہنم میں ڈالی گئی۔ فرمایا آج 70 سال کے بعد وہ اس کے پیندے میں، اس کی گہرائی میں جا کر پہنچی، اس دھماکے کی آواز میں نے یہاں سے سن لی۔ فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرایا اور اسے چرچرانا چاہیے۔ حضور زمین پر بیٹھ کر آسمان کی بات کر رہے ہیں، چرچرانے کی، یہ کرسی نہیں چوں چوں کرتی، بالکل آسمان چرچرایا، اسے چرچرانا چاہیے۔ فرمایا آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی خالی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود نہ کر رہے ہوں۔ یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے لیے کمال ماننا شرک ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کی عطا سے یہ عطا جو ہے وہ علم سے ملتی ہے، علم کی روشنی میں ملتی ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اللہ جس کو عطا کرنا چاہے کر دے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کر دی، شرک کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی، پھر جو علم کی بات سے جو ہے وہ ذہن میں یہ آئے کہ علم کے بول کی جانب جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، علم کی جانب چلتے ہیں ہم اصل میں۔ جی جی علم کے بول کے کنٹیسٹنٹ یہاں پر آ جائے، ہمارا جو علم مفتی صاحب کی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا علم کسبی ہے اور ایک ہمارا علم وہبی ہے۔
علم کسبی کے بھی بڑے کمالات ہیں، اچھا جی، اور اس میں علم وہبی کے بھی بڑے کمالات ہیں۔ اگر علم کسبی کا کمال نہ ہوتا آپ یہاں دونوں بیٹھے ہوتے، اور اگر علم کسبی کا کمال نہ ہوتا تو ہم یہاں 3 بیٹھے ہوتے۔ علم کسبی کا کمال نہ ہوتا تو یہ کائنات میں یہ رونقیں جو دکھنے میں آ رہی ہوتی، اور علم وہبی بھی ہے، انبیاء کا علم جو ہے وہ وہبی ہے، اولیاء اللہ کا علم وہبی ہے۔ وہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے ملک کا وزیر اعظم اور آپ کا صحابی تھا، اور کتابوں کا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا صاحب روحانیت تھا۔ اور بہت خوبصورت بات مفتی صاحب یہ ہے کہ اس وقت جو ہم اپنے کنٹسٹنٹ سے سوال پوچھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی موجودگی میں ماشاءاللہ ان کا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے آپ کی گفتگو بڑی غور سے سنی ہوگی تو بہت سارے سوالوں کے جواب ہمارا بھی مسئلہ کافی حل ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں کا جو ہے ہمارے پاس غلط جواب ہوتا ہے، درست کر دیتے ہیں۔ آپ دونوں سے تھوڑے سے وقت کی ہم اجازت چاہتے ہیں، ذرا آپ کے سامنے کریں تو تابش مظہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کشف خان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ناصر صاحب ہیں۔ ٹیم بے کے ساتھ تابش آپ ہیں، ٹیم واؤ کشف آپ ہیں، اور محمد ناصر آپ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ آپ لوگوں کو یہ فارمیٹ تو معلوم ہوگا، کرنا کیا ہے، کوشچن دوں گی آپ کو، آپ نے بزر دبانا ہے، جس کا پہلے بزر ہوگا اس کو آنسر دینا ہے۔ میرے کہنے سے پہلے آنسر نہ دیجیے گا ورنہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، ٹیم لام، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حصے داری یا برابری کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، درست مان لیتے ہیں۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ آپشن محمد بن اسماعیل، ٹیم لام، محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، درست جواب۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، غلط جواب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام بتائیے۔ علی بن اسماعیل، احمد بن اسماعیل، محمد بن احمد بن اسماعیل رحمہ، احمد بن اسماعیل۔ آپ نے پہلے سوال کا جواب بڑا درست دیا تھا اور یہ اسی کا ہی جواب تھا۔ محمد بن اسماعیل جن کی وہ کتاب تھی، ان کے مؤلف تھے، انہی کا ہی نام پوچھا تھا، دوبارہ وہی سوال آیا تھا۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ٹیم واو، بنو قریش، بنو ہاشمی، بنو ہاشم، قریش کا قبیلہ ہاشم۔ آغاز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا تھا؟ آپشنز بنو سعد، بنو اسد، بنو امیہ یا بنو مخزوم؟ بنو سعد، بنو اسد، غلط جواب۔ حکومت نے کس سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے کووڈ-19 انفارمیشن سروس کا آغاز کیا ہے؟ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ یا فیس بک؟ غلط جواب، غلط جواب ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشنز پھر بچتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کہاں پر موجود ہیں؟ چائنا، ٹیم بے، نیپال، درست جواب۔ یونیسیف اسٹینڈس فور، ٹیم واؤ، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن فنڈ، چلڈرن ایجوکیشن فنڈ، ایمرجنسی فنڈ۔ ٹیم بے اور ٹیم واؤ، آپ دونوں کے جوابات اس لیے نہیں مانے جائیں گے، حالانکہ ٹیم بے آپ نے صحیح جواب دیا، لیکن آپ نے بزر دبانے کے بعد خود ہی جواب دینا شروع کر دیا اور پھر آپ نے بھی اس میں ایڈ کر دیا، تو یہ کہیں پر ایڈ ہوں گے نہیں نمبر۔ اور ہم آج بڑا سست پرفارم کیا ہے آپ لوگوں نے، آج ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ماحول جو ہے وہ نرمی آ گئی ہے، سستی سی آ گئی ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے۔ 1 منٹ کا وقت آپ کو دیا جائے گا، ہر ٹیم سے جو ہے وہ میں الگ الگ سوال کروں گا، اگر آپ کو جواب نہیں آتا پاس کر دیجئے، ٹائم ویسٹ نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ ٹیم لام سے پہلے سوال کروں گا، آپ تیار ہیں؟ جی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بلیک ڈیتھ کون سی بیماری کو کہا جاتا ہے؟ تعاون کی۔ بالکل صحیح۔ قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے؟ 18۔ جی 18۔ ماشاءاللہ صحیح جواب۔ شیروں کا شہر پاکستان کے کون سے شہر کو کہا جاتا ہے؟ جی سوال دوبارہ۔ شیروں کا، شیروں، پاس۔ منڈی بہاؤالدین۔ قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ پاس۔ 15۔ سب سے پہلے کس کا گھرانہ مسلمان ہوا؟ پاس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعے کی۔ بالکل صحیح۔ نماز جمعہ کی کل کتنی رکعت ہیں؟ 2، 12۔ کل 12۔ 12؟ کل 12 نہیں آ رہا، پاس کر دیں۔ پاس۔ 14 نوافل ملا کے؟ 8، 2 10، 2 سنت، 2 نفل اور 2 جمعہ، 14 ہو گئی جی نوافل ملا کے۔ 5 وقتوں کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فرض، صرف فرض۔ 32۔ صرف فرض،
صرف فرض صرف فرض. پانچوں نمازوں کے فرائض کتنے ہیں؟ کتنی رکعت؟ جلدی جلدی نہیں آ رہا, پاس کر. 17 صحیح جواب. پاکستانی صوفی سر ایک سیکنڈ, وہ والا ایگزیکٹلی وہ 12 جواب تھا, مجھے اس پہ ڈیٹیل آ رہا تھا. 12 جواب ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر انہوں نے میں معافی چاہتا ہوں, یہاں پر جو ہے 14 لکھ دیا تھا, 2 نوافل ملا کے. آ جائیں جی, ایک سوال اور آپ سے ہوگا. پہلی وحی کی آیات قرآن مجید کے کس پارے میں شامل ہیں؟ اما پارے میں, 30ویں پارے. 30ویں پارے میں صحیح جواب ہے. بہت زبردست, بہت ہی زبردست جواب دیے ہیں آپ نے, ماشاءاللہ. اوکے جی, ٹیم بے سے اب سوال کریں گے ہم. تیار ہیں آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ پاس. مولوی عبدالحق. پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان کون ہیں؟ پاس. سمینہ ترمذی. محمد علی قلعے کون سے کھیل کے کھلاڑی تھے؟ باکسنگ. باکسنگ صحیح جواب. متحدہ عرب امارات کے سرکاری دفاتر میں کس دن ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے؟ جمعہ. جمعے کو صحیح جواب. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ پاس. عمر بن ہاشم تھا, لیکن ابو جہل ہی صحیح ہے, ہمیں اسے ابو جہل ہی کہنا ہے. عمر ہے جی, بالکل یہ عمر ہے, عمر نہیں ہے, عمر بن ہاشم. دنیا میں کتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں کم و بیش؟ 1,24,000. 1,24,000 صحیح جواب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سواری پر آسمانوں کی سیر کی؟ برق رفتار. برق رفتار, اس سے زیادہ ہنٹ کیا دوں؟ پاس کر دیں. نہیں آ رہا, پاس. نہیں آ رہا, چلیں. براق. جی براق یس. ہاں جی. بلوچستان کا موجودہ گورنر کا نام کیا ہے؟ بلوچستان کے موجودہ گورنر کا. پاس. اچھا جی, امان اللہ خان یاسین. بڑا مطلب برق رفتار سے تو آپ کو کیچ کر لینا چاہیے تھا. علامہ صاحب پلیز تشریف لائیں. علامہ صاحب آ گئے, آ جائیں جی. ٹیم واو, آپ تیار ہیں؟ جیتنے کا بڑا زبردست موقع آ گیا آپ کے پاس. مکمل ہو جاتا ہے ہمارا گلدستہ مکمل نہیں ہوتا آپ کے بغیر. جی جی. اچھا ماشاء اللہ, اسامہ بھائی کے پروگرام میں تھے. ابھی مائک لگ جاتا ہے آپ کی, پھر آواز جو ہے وہ آ جائے گی. سوال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. انڈونیشیا کے بانی کا نام بتائیے. پاس. سکارنو. آسٹریلیا کے بانی کون ہیں؟ نیلسن منڈیلا یا سر ہنری پارکس؟ سر ہنری پارکس. بالکل صحیح. ٹیلی فون ایجاد کرنے والے کا نام بتائیے. گراہم بیل. گراہم بیل, الیگزینڈر گراہم بیل صحیح جواب. وتر کی 3 رکعت کس فرض نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ نماز عشاء. نماز عشاء صحیح جواب. عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت اردو. عربی. عربی یا اردو؟ جلدی ایک جواب دیں. عربی. عربی صحیح جواب. مولانا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھ تک. کس نبی نے سب سے پہلے لکھنا سیکھا؟ آ رہا ہے آپ کو جواب, آ رہا ہے ذہن میں نام نہیں آ رہا. حضرت ادریس علیہ السلام. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی. بالکل صحیح. کس نماز کی اذان نہیں ہوتی؟ کس نماز کی اذان نہیں ہوتی؟ نماز جنازہ. بالکل صحیح. خرگوش کی اوسط عمر کیا ہے؟ پاس. 8 سال. ٹائم اپ ہو گیا ہے جی. بہت ہی زبردست, بہت خوب جواب دیے. مولانا صاحب آپ کو بھی کسی کمپٹیشن میں شامل کر کے آپ کے نمبر کاٹنے. مولانا صاحب نے 3 سوالوں کے جواب دیے جن کی آواز آئی ہے. میں 2 نام ہوتے ہیں. ہاں جی. ایک عمر اور ایک عمر. عمر بالکل. اچھا, یہ جو عمر ہے جی اور عمر, اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ عربی رسم الخط کے لحاظ سے اگر امر ہو تو آخر میں واو پڑھتے ہیں, واو لکھتے ہیں. اور آج کا رزلٹ ماشاءاللہ سے بڑا کلیئر تھا, وہ پہلے ہی کلیئر تھا. ٹیم لام آپ 50 مارکس کے ساتھ جیت گئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ ٹیم واو آپ 30 مارکس اور ٹیم بے آپ بھی 30 نمبرز کے ساتھ دوسری ہی پوزیشن پر ہے. جزاک اللہ آپ تینوں کا آنے کی آمد کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اپنی نشستوں پر جائیے, اپنا تحفہ ضرور لے لیجیے گا. شرک پر ہم ڈسکس بالکل جی, شرک پر ڈسکشن ہو رہا تھا. اور ابھی جو ہے وہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا, جو کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عربی میں امر اور عمر جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. ساتھ ساتھ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی, اور اس کے ایک ترجمہ جو ہے آیت نمبر 13 ہے. میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں, پھر میں اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ سے چاہوں گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے, کسی کو اللہ کا شریک مت کرنا, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. جی بالکل, سبحان اللہ. تو یہاں پر اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے, اپنے بیٹے کو, ایک نبی نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ شرک مت کرنا. تو یہ تعلیم جو ہے, جیسے کہ کرن نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج کل کے دور میں جو ہم نادانستہ طور پر جو ہے یا دانستہ طور پر جو ایک شرک کی طرف بڑھ گئے ہیں, ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم تو نہیں دے رہے بالکل بھی. اس طرف بھی ذرا جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ جیسے محدود وقت میں زیادہ بات ہاں کیونکہ الف سے انار اور بے سے بوتل، اس لیے کہ آپ حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ جواب دو پہلے. اگر ہم کہیں آئیڈیالوجی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پکڑ لیتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں. بہت شکریہ. پہلے تو آپ اس کو عمر اور عمر، جی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا عمر کے آخر میں جب بھی لکھتا ہے تو عین میم راہ ہے، اگر اس کے آخر میں واو ہے تو یہ عمر ہے. اچھا یہ عمر نہیں ہے، یہ لیکن عربی میں لکھ رہے ہیں، یہ عربی اردو میں نہیں. اردو میں بھی اردو میں بھی جیسے امرو پڑھتے ہیں، امرو یار مشہور ہوا تھا، جیسے عمرو بن عاص ہے. اچھا آگے ابو جہل کا جو نام ہے وہ عمرو بن ہشام ہے، اور عمر جو ہے نا وہ عمر بن خطاب ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک بات کی خدمت کے حوالے سے اور ایک شرک کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دیجیے گا کہ ایک دعا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اس کے لیے ایک چیز مشہور کی ہوئی ہے، آپ اس کی تصدیق کیجیے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی تھی کہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آپ ایمان پر لے آئیں. بالکل بہترین. وہ دعا ہے اللہم اید الاسلام باحد العمرین، کہ دو عمروں میں سے کسی ایک کو یا اللہ کم سے کم ابھی مسلمان کر دیجئے. تو یہ عمر اور عمر جب یہ دونوں کہے جاتے ہیں نا تو ان کو پھر عمرین کہا جاتا ہے. اس کی مثال ہے حسن اور حسین، حسنین تو حسنین. سبحان اللہ. اسی طرح ابن امن ابوین، یہ ہو گیا. خدمت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا ظفر عباس صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو سلام، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ حضرات نے بہت اچھا کیا. اور خدمت کے حوالے سے اور رمضان المبارک اور خدمت، اس پر کبھی گفتگو کریں گے. اس حوالے سے میں آپ حضرات کے توسط سے اتنا بتا دوں کہ میں چیئرمین ہوں مظفریہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا. ہمارا کام جرمنی میں بھی، یو کے میں بھی، یو ایس اے میں بھی، کینیڈا میں بھی، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، ترکی، برما، ملیشیا اور ان تمام جگہوں میں ہمارا سسٹم موجود ہے اور ہمارے مسئولین موجود ہے. پاکستان میں گلگت، اسلام آباد، آزاد کشمیر، پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ، کراچی، بلوچستان، ان تمام میں یونٹس ہیں اور ان تمام میں الحمدللہ کام ہوا ہے. اس کے تمام تفصیلات موجود ہے. کراچی میں جو ہمارا کام ہوا ہے وہ ایک ایک جگہ، یہ ایک ایک یونٹ سے جو ہے 10-10 ہزار کا کام ہوا ہے. اور اس میں جو حضرات ہیں میں ان سب کا اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام کے لیے دعاگو بھی ہوں. نام لینے میں جو ہے نا وقت زیادہ لگ جائے. تیسری بات یہ کہ آپ نے شرک کی بات کی ہے اور شرک کے ساتھ آپ نے سورہ لقمان کی اس آیت کا حوالہ دیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان حضرات کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے فوتگی کے وقت یا جو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اب میں جا رہا ہوں، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، تو انہوں نے اپنی اولادوں سے کہا کہ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائی، کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا ہے، تمہارے آبا و اجداد کا ہے. تو یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بطور دانا کی کیا ہے کئی جگہوں پہ، اور بہت ان کے تمام باتیں جو ہیں وہ سننے کی بھی ہے، دیکھنے کی بھی ہے. اس میں انہوں نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، میرے پتر، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک کا بنیادی معنی ہے شیئر، حصہ، شرک، اور شریک کا معنی ہے حصہ دار. اور جو حصہ دار کسی کو بناتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ مشرک ہے. اشرکا اس نے گویا وہ شریک قرار دیا تو اس لیے یہ مشرک ہو گیا یہ بندہ. اور جس کو شرکا کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیں. تو اس نے کہا کہ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صفات میں، ذات میں، علم میں، قدرت میں، اختیار میں، کسی بھی حوالے سے برابر سمجھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ نہیں کرنا. بالکل. اب شرک کا لغوی معنی بھی آ گیا، اصطلاحی معنی بھی ہماری گفتگو کے درمیان میں آ گیا. میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں پورے ملک میں یا پوری دنیا میں اگر آپ شرک کو خفی اور جلی کے معنوں میں لیں گے اور شرک کے حوالے سے آپ اپنے مفروضوں پر بات کریں گے، پھر تو کوئی معاہد نہیں رہا، سب کے سب مشرک و بدعتی قرار پائیں گے. اور پھر آپ کے جو کیپٹلزم ہے اور آپ کے جو سرمایہ دارہ نظام ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ جتنے نظام ہے دنیا میں، ان تمام میں شرک کا کوئی نہ کوئی شائبہ ہے اور کوئی نہ کوئی وہ ہے. اور اگر ہم ذرا سا وسعت قلبی کے ساتھ اور جس طرح مفتی صاحب نے
بہت پیارے انداز میں ایک معاملات کو جو ہے نا گفتگو میں شامل کیا. اگر ہم اس انداز میں دیکھیں گے, میں خود اسے دیوبندی میں کہوں کہ مفتی صاحب ایک بریلوی بہت بڑے مقتدر عالم دین ہے, اور آپ دونوں کو آج ایک کریڈٹ دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ بات صاف ہو جائے کہ ان سے میری بات ہوئی ہے اور یہ سامنے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی بریلوی مکتب فکر کا بندہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتا. ایسا ہی ہے نا, نہ علم میں اور نہ اختیار میں. یا اللہ یا رسول کہتے ہیں, یا رسول یا یہ تو میں بھی کہتا ہوں ہے یا می, تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوتا, لیکن وہ فرق ہے. اسی طریقے سے نبی کے پاس جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے, اور اللہ کا علم غیب کیا ہے, وہ ذاتی ہے, ذاتی. یہ بھی کنفرم ہو گیا. پیغمبر کی بشریت سے کوئی بھی دنیا کا عاشق انکار نہیں کر سکتا. جب آپ بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں تو نورانیت پر تو اتفاق ہے ہی, اس میں تو کوئی نہیں ہے. پیغمبر کا حاضر و ناظر ہونا, وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ کی طرح حاضر و ناظر نہیں ہے. یہ قصہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے حضرت بیٹھے میں علامہ امین شہیدی صاحب, یہ میں تقریب بین المذاہب بھی کر رہا ہوں کہ کیا آپ حضرات حضرت علی کو اللہ کے برابر کہتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. یا حضرت حسن یا حضرت, اور جو کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں, جاہل میرے میں بھی ہیں. اسی طریقے سے یہ حضرت بیٹھے میں, یہ حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. یہ صرف تقلیدی شخصی کو کہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کو نہیں مانتے. ایک آدمی کو اگر مانتے ہو کہتے ہیں وہ پیغمبر ہے. تو میں اس لیے پورے پاکستانیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا آپس میں بھی محبتوں میں آ جائیں اور ایک دوسرے کو لیں, ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. اگر ہم خلاف ہوں گے تو یہ جو زمانہ ہے برق رفتار زمانہ, وہ براق والا زمانہ آ گیا. اس زمانے میں اگر ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کا دشمن ہو جائے گا تو ہم دنیا میں دیگر ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں کیسے کام کریں گے؟ اور مقابلے کو چھوڑیں, ہمیں مقابلے نہیں کرنے, لیکن ہم جا کر وہاں کوئی کردار تو ادا کریں, لوگوں کو ہم تو یہ تو کہیں. تو اس انداز میں ہمیں کام کرنا ہے. لہذا شرک, ایک بات جو آپ نے بالکل شروع میں کہی تھی اور کرن نے بھی وہ کہی تھی, وہ بات کنفرم ہے کہ شرک کوئی نہ کرے. ایک تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام والی جو آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا, ایک سورہ آل عمران میں ہے, سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے, کیونکہ وہ احد صمد ابدی سرمدی, وہ ان صفات کا مالک ہے, وہ اس کو جو ہے معاف نہیں کرے گا. بے شک. اور یغفر ما دون ذلک لمن, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معاف کر دیں گے. لہٰذا شرک نہیں, ہاتھ جوڑ کے. مزاروں میں بھی شرک نہیں, یہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود گیا ہوں, قم بھی گیا ہوں, مشہد بھی گیا ہوں, لال شاہ عباس قلندر بھی گیا ہوں, داتا بھی گیا ہوں, یہ ہر جگہ پہ میں خود بھی گیا, لیکن شرک نہیں, نہ مزاروں میں, نہ علماء کے پاس, نہ لوگوں کو, علماء کو, کسی کو بھی نہیں. شرک نہیں, توحید. اور توحید اور شرک میں پھر یہ کہ جو موحدین ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا لٹ رہے کے پیچھے نہ ہو, اور وہ شرک وہ اس طرح توحید کر رٹ نہ لگائیں کہ اس کے آپ کے مفروضے ہوں کہ یہ یوں کرتا ہے یوں, لہٰذا مشرک ہے, یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے, یہ دو صغرا کبرا ملا کر یہ مشرک ہے, یہ بدعتی ہے, یہ گستاخی رسول ہے, یہ فلاں ہے. یہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں فرمائیں کہ وہ جو یہ فرمایا گیا ہے احادیث میں کہ ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے. جی. بڑا شرک اور چھوٹا شرک. بڑا شرک تو وہ ہے جس کی مذمت پر ابھی آپ قرآن پاک کیا, یہ جو ریاکاری ہے نا اس کو چھوٹا شرک قرار دیا گیا ہے. اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ جس نے عبادت کی, روزے رکھے صرف دکھاوے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ جب انعامات دے رہا ہوگا فرمایا جس کے لیے تم نے کام کیے ہیں نا اجر بھی انہی سے جاتا ہے, جسے دکھانا تھا اسی سے اجر. تو اب ہمارے ہاں حضرت بری امام, بری امام کتنا بڑا مزار ہے نا. بالکل. میں ایسے ہی منہ اٹھا کر چلا گیا, وہاں آپ کی طرح ایک حق پرست عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جانتے تھے, مجھے نہیں پتا, میں ایسے ہی گیا. تو مجھے کہا مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا تشریف رکھے ہیں. گیا, کہا آج مغرب کے بعد آپ بیان کریں. اور میں نے کہا یار یہاں ہم کیسے بیان کریں گے؟ میں نے کہا میں کیسے یہاں, تو اس لیے کہا آپ نے بیان کرنا ہے اور توحید پر بیان کرنا ہے. اور میں نے بیان کیا اور توحید پہ کیا. انہوں نے کہا کہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالر کے سوال لے لیتے ہیں, پھر جواب کے لیے پروفیسر صاحب کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. آپ کو مبارک. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک.
اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. سوال بتائیے صبا اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا امین شہیدی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں کہ وہ لوگ سید لوگوں کی پکچرز لگا کے ان کی پورا ان کا ایک کمرہ ہے، انہوں نے پوری کمرے میں سید لوگوں کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ان کی اسی کمرے میں نماز پڑھتے ہیں. کیا یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ایک اور سوال ہے میرا. جی جی. وہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اگر ہم خاک شفا جانماز پہ نہ رکھ سکیں یا کبھی بھول جائیں تو کیا ہماری نماز ہوتی ہے؟ آپ کے دونوں سوال غالباً علامہ امین شہیدی صاحب سے ہی ہیں. علامہ صاحب سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں؟ جی جی جی. ان کے سوال کے ساتھ میں بھی ایک سوال آپ کو. یہ جو ہمارے شیعہ حضرات 5 کے بجائے 3 وقت نماز پڑھتے ہیں. ارے واہ 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 واہ، یہ اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، انہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. ہاں آپ کلیئر کرتے جائیں. اور اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے کہ ہم 5 کو 6 کر رہے ہیں وہی بتا دیجیے. اشارہ میں نے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال اس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اس محفل میں علمی جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات کے ایسے ہی جوابات مل جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں موجود الجھنیں اور ابہامات دور ہوتے ہیں، کھل جاتی ہیں. اور یہ اللہ کی نعمت ہے. میرا خیال ہے اگر ہماری کوئی نجات کا باعث بنے تو شاید یہی چیزیں ہوں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کرے. جہاں تک میں ایک ایک کر کے آتا ہوں، تصویر والا سوال دیکھیں. نماز سوال یہ تھا، بعض لوگ جو ہے اپنے کمروں میں تصاویر لگا کر نماز پڑھتے ہیں. تصویر چاہے کسی کی بھی ہو. ہاں جی بالکل، ضروری نہیں ہے کوئی سید ہو غیر سید ہو، تصویر کسی کی بھی تصویر ہو. تصویر کے ساتھ تصویر سامنے ہو کسی کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ یا تصویر وہاں سے اٹھا لو یا اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دو جس سے کوئی نظر نہ آئے. اگر ایسا ہو تو نماز صحیح ہے، ورنہ جو ہے کراہت ہے. صحیح. ٹھیک. دوسرا سوال تھا جانماز پہ آب جانماز. دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے بالکل واضح طور پر. اس پر تمام مکاتب متفق ہیں. ہمارے ہاں زمین کا جب اطلاق ہوتا ہے، ہمارے ہاں سے مراد یعنی اہل البیت نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں زمین کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کپڑے پر نہیں ہوتا ہے یا ایسی چیز جو پہنی جائے کھائی جائے ایسی چیز پر زمین کا اطلاق نہیں ہوتا. زمین کا اطلاق زمین ہی پر یعنی مٹی پر، پتھر پر اور زمین سے اگنے والی وہ چیز جو زمین کا حصہ ہو لیکن کھائی پہنی نہ جا سکے ان پر ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی مٹی رکھ لو یا پتھر رکھ لو چونکہ سجدے کے لیے زمین ہونا ضروری ہے، یا پھر خود چٹائی رکھ لو جو زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی نہیں جاتی کھائی نہیں جاتی. لہٰذا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر جو ہے آپ جا کر تلاش کریں اور وہ چیز لا کر رکھیں اور اس پر سجدہ کریں. دری پر، چٹائی پر، چٹائی نہیں، چٹائی تو خیر اس کا حصہ ہے، دری پر، کپڑے پر، قالین پر جو کہ زمین کا حصہ نہیں ہے اور زمین کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا اس پر سجدہ جائز نہیں ہے فقہ اہل البیت کی روشنی میں. 2 باتیں ہوئیں. تیسری بات نماز کے حوالے سے وہ بھی بڑی اچھی انہوں نے اٹھائی. اگر یعنی چٹائی پر نماز پڑھیں تو مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں بالکل بھی نہیں ہے چونکہ وہ زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی بھی نہیں جاتی اور کھائی بھی نہیں جاتی. اس شرط کے ساتھ بھی ختم ہو گیا کہ جی پتھر کو سجدہ یا پتھر پہ سجدہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کسی چیز کو سجدہ کرنا اور ہے، کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے. جو زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین کو سجدہ نہیں کرتا، زمین پر سجدہ کرتا ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ تاثر بھی ختم ہوا. اچھا نماز. اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض کی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پر 5 نمازیں فرض ہیں. ان نمازوں کی ترتیب بھی سب کے درمیان مشترک ہے اور متفق علیہ ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. رکعتیں بھی تک ایک ہیں. جی ہاں رکعتیں ایک ہیں، طریقہ کار ایک ہے، جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، ہمارے بڑے بڑے فقہا نے یہ بات دعوے سے کہی ہے اور میں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے. ہمارے ہاں کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الخمسہ. پہلے ایک کتاب آئی تھی الفقہ علی المذاہب الاربعہ، تو اس پر پھر اضافہ کر کے یہ محمد جواد مغنیہ نے یہ کتاب لکھی. تو اس میں جب آپ کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیں آپ کو جو کچھ اہل البیت نے سکھایا ہے وہ آپ کو یا حنفیوں میں ملے گا یا مالکیوں میں ملے گا یا شافعیوں میں ملے گا یا حنبلیوں میں ملے گا. ان چاروں سے باہر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک مسئلہ ادھر قابل قبول نہ ہو ادھر ہے، ادھر نہ ہو ادھر ہے، لیکن ہے ان چاروں فقہوں کے اندر. پہلی بات.
دوسری بات میں نماز کے والے سے بات ایک منٹ کے لیے کہ آپ حضرات کے اوپر جو ہمارے ہاں اس لیے کہ ناسمجھی بہت ہے، جیسے آپ نے کل مجھ سے کہا کہ آپ نے اصول اربعہ کا مطالعہ کیا نہیں، آپ پر ایک اعتراض یہ کیا کہ نماز میں ہاتھ جو ہے لٹکائے اور ایک اس طرح. تو میں عرض کروں کہ حرمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی دعائے قنوت میں اس طرح بالکل اٹھاتے ہیں، اور مالکیہ کے ہاں ہاتھ یہاں نہیں یہاں رکھنا ہے، نہیں یہاں رکھنا ہے، نہیں یہاں رکھنا ہے، ہاتھ کھولنا ہے. تو یہ بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ جو ظاہری ہے جو 3 نمازیں اور 5 نمازیں، اس کو آپ ایکسپلین کر دیجئے. اس پہ چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کے اوقات بھی فضیلت کے یہ ہے کہ فجر کی نماز فجر کے موقع پر پڑھی جائے، ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب زوال شروع ہو جائے، زوال کا موقع، جس پر پہلے کسی پروگرام میں اشارہ بھی ہوا کہ سورج آپ کے نصف النہار سے ادھر مغرب کی طرف آ جائے، آپ کے زوال کا موقع ہے، وہ آپ کی حوالہ دیا تھا جی، وہ آپ کی فضیلت کا موقع ہے. اسی طرح سے عصر کی نماز اس وقت ہے جب عصر کا وقت ہو، عصر کی فضیلت کا وقت. عصر کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈنڈی لگا دیں زمین پر اور اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، چونکہ مغرب کی طرف جب سورج آئے گا تو اس کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس کا سایہ جو ہے اس ڈنڈی کے برابر ہو، تو یہاں پر سے عصر کی فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ثواب یہ ہے کہ آپ وہ نماز عصر کی اس وقت پڑھیں جب عصر کا وقت فضیلت کا داخل ہو چکا ہو. مغرب کا وقت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر ہے، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت پر ہے جب اندھیرا مکمل طور پر چھا جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات اور احادیث موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ہمارے ہاں تو بے تحاشا ہے کہ نبی کریم نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی وقت ان دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے اختیار کا وقت شروع ہو گیا ہے، فضیلت کا وقت نہیں ہے. فضیلت کا وقت وہ ہے جب آپ اس مقام پر پہنچے. یہی کیفیت مغرب اور عشاء کی ہے. اب ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دین جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہی چیزیں تعصب اور مخالفت کا باعث بن جاتی ہیں. اگر ہم تعصب اور مخالفت سے نکل آئیں تو اس بات پر اہل حدیث بھی متفق ہیں، وہ بھی میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی ہیں اور ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھی ہیں، مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھی ہیں. فقہی اختلاف علمی رہے بہت اچھی بات ہے. پروفیسر صاحب وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی کئی دفعہ پڑھی ہے. ہاں تو میں بات کمپلیٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل تشیع یعنی مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کو رخصت ملی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اس رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے دونوں نمازوں کو ملا دیتے ہیں. لیکن فضیلت الگ الگ پڑھنے میں اور اپنے وقت میں پڑھنے میں ہے، چاہے مغرب ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو. آپ کے ادارے میں تو 5 وقت ہو گیا، حضرت کے علاقے میں 5 وقت نماز بالکل ہوتی ہے. بالکل نہیں، ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر 5 وقت کی نماز 5 اوقات میں ہوتی ہے. جو لے کے جا رہے ہیں شرک، ایک سوال لے لیجئے پھر اسے ایکسپلین کر دیجئے گا. اس پہ ہم بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آغاز میں ہم نے بات کہی تھی کہ نادانستہ طور پر ہم جس طرح سے شرک کر جاتے ہیں، ذرا ان پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالیے گا. بالکل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. پہلے امین شہیدی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اہل سنت میں ہے ایک حدیث ہے، لیکن وہ ہے ٹھیک ہے ضرورت کے تحت، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. نمازیں اپنے وقت پڑھنا. اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے آج جو موضوع اختیار کیا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں، کیونکہ اسی توحید اسلام کا محور ہے، توحید اسلام کی اساس ہے، توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید کو چیز جو گندلاتی ہے وہ شرک ہے. شرک کی کوئی بھی صورت ہے وہ توحید کو گندلا دیتی ہے، اور جس چیز کی شخص کی توحید گندلا گئی وہ جنت میں نہیں جائے گا. قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جنہوں نے اپنی ایمان میں شرک کی ملونی نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، وہ جنت کی راہ پانے والے. شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. شرک ایسی چیز ہے
جو اسلام کی ایک مومن کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے۔ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شرک سے ڈرایا۔ ایک دفعہ اپنے خطبہ دیا، صحابی فرماتے خاطبانا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا اتقوا من الشرک، شرک سے بچو، ان الشرک یدب دبیب النمل، شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان سے شرک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس اور حضرت مدارب عبداللہ بن حزن و قیس بن المدارب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جب شرک اتنی خطرناک چیز ہے، چونٹی کی چال چلتا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کیسے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تم نہیں اپنی بوتے پر نہیں بچ سکتے ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے ہمیشہ یہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک من الشرک ما لما نعلم ونستغفر لما لا نعلم، اللہ میں ہر اس شرک سے پناہ پکڑتے جو ہم دانستہ طور پر ہو جاتا ہے، اور اس شرک سے پناہ جو ہم دانستہ طور پر ہو جاتا ہے۔ ٹائم میرا خیال بہت کم ہو گیا ہے اور یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے کیونکہ اب 7 بج رہے ہیں آپ لوگوں کے، اور یہ شرک ایسی چیز ہے، شرک ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ شرک وہ چیز ہے جس سے انبیاء ڈرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کیا مانا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میں بیت اللہ تیرا تعمیر کر دیا لیکن مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 18 انبیاء کا ذکر نام لے کر ذکر کیا اور فرمایا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنین وزکریا والیاس وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کل فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم واجتبى إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الصراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کی آپ حیبت ناکی کو دیکھیے، اس کی خوف ناکی کو دیکھیے، اس کی تباہ کاری کو دیکھیے۔ 18 انبیاء کا جیسے ناممکن ہے شرک ہونا، لیکن اپنے پیاروں کا ذکر کیا۔ جیسے ہم کسی میرے پیارے آدمی لے آئے بھائی وہ بھی کرتا ہوں میں ایسے کر دیتا، اپنے پیاروں کا ذکر کر اللہ اگر ان سے بھی شرک ہوتا ہم ان کے سارے اعمال کو تباہ کرتے تھے۔ شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم متساہل ہوں۔ شرک ایسی چیز جس سے انسان ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں شرک سے بچانا، اے اللہ میں شرک سے بچانا۔ رسول ایک شخص آئے ابو داؤد کی سنن نبی صحیح روایت میں، جب رسول اکرم فرمایا یا نبی کریم یا رسول نبی اکرم فرمایا ما شئت ما شاء اللہ شئت، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا یہ کام ہو جائے گا۔ رسول اکرم کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہی تعلیم تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو اپنی عقیدت میں غلب بڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایسی تعظیم میں جا رہے ہیں جو اللہ کی تعظیم ہو، آپ فوراً روک دیتے، فرمایا نہیں۔ ایک صاحب آئے رسول اکرم فرمایا دیکھ کر کب کبھی تاری ہوگی، اور رسول اکرم فرمایا آؤ بیٹھو آگے آؤ، میں بھی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سرید کھایا کرتی تھی، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صحابہ کو کھڑے ہونے کے لیے منع فرما دیا، فرمایا من سر یتمثل لنا فلیتبوأ مقعدہ۔ آپ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی تشریف لاتے ہیں میرا جی چاہتا ہم کھڑے ہوں آپ کے لیے، لیکن یہ جانتے ہو کہ نبی سے اس کو پسند نہیں فرماتے، آپ اس کو آپ بیٹھے رہتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ہر پہلو کو آپ نے محفوظ کیا۔ یہاں آپ کو اندیشہ تھا کہ یہاں سے امت میں شرک سرایت کر سکتا ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ رسول اکرم کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی وفات سے 7 دن پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، خدا کی لعنت ہو ان یہودی اور نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا مسجد بنا لیا۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو جمگٹا جگہ نہ بنا دینا، یا رب سمن یعبد، ایسی ہو کہ جو قبر کی عبادت ہو، یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ کر۔ یہ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ
वसल्लम ने शिर्क की राहें बंद की हैं, शिर्क की हर वो ला तो तुरूनी कमातरत नासारा ईसा इब्न मरियम, अब हम मुझे इतना बड़ा मत बढ़ाओ, मेरी अकीदत इतने बड़े बड़े, जैसे ईसा मुझे ईसाइयों ने ईसा को अकीदत में आकर लोग अल्लाह का बेटा बना दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शिर्क से हर तरह बचाने की कोशिश की, हर तरह बचाने की कोशिश की। आज हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिर्क अल्लाह से दुआ करते रहा करें, अल्लाह से तो मांगा कर या अल्लाह में शिर्क से बचाना, क्योंकि जिस शख्स की ईमान में शिर्क की मलौनी हो गई वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शिर्क से बचाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन कुछ ही लम्हात में अब इफ्तार का वक्त होने वाला है। एक मिनट जी कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई मौलाना साहब ने, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ये बात ज़हन में रख लें, अंबिया सुलहा अहलुल्लाह ये सब इबादुल्लाह हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये खुदा नहीं हैं, ये खुदा के शरीक नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, मैंने एक बात हुजूर से सुनी, फरमाया अतखव्वफ़ु अला उम्मती ये शिर्क, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ हो चला है। तो फरमाया मैंने अर्ज़ किया अतुश्रिको उम्मतों का मिन बादिक, क्या हुजूर के बाद हुजूर की उम्मत शिर्क करेगी? फरमाया नाम अमा इन्नहुम ला याबुदून शमसम वला कमरा वला हजरम वला वसना वला की युराऊन बिअमालिहिम। फरमाया हाँ शिर्क करेगी, लेकिन सुनो मेरी उम्मत सूरज और चाँद की पूजा नहीं करेगी, पत्थरों और बुतों की पूजा भी नहीं करेगी, हाँ उनके अमलों में रियाकारियाँ पैदा हो जाएंगी। ये शिर्क है, मुझे इसका खौफ। वही शिर्क असगर की जो आपने अजान होने जा रही है, अजान ऐसा है बिल्कुल, तो शिर्क अकबर की तो फिर क्या मिसाल। बेशक जी आ जाइए जी, अजान का वक्त हो गया। रमजान 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 में वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. नाज़रीन, वक्फे के बाद रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज रोज़ा कुशाई है का जो है ये सेगमेंट चल रहा है, बच्चों से भी हम बात करेंगे। असद भाई आप आइए, तशरीफ़ रखिए। आज का टॉपिक जो चल रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत था, और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इस टॉपिक पर, इस मौजू पर बात करने के लिए एक नशिस्त बहुत कम है। फिर अभी इफ्तार के वक्त जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक लम्हा भी बहुत है, या फिर एक ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लम्हा सिर्फ ये है कि आपने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करना। जिसको ये हिदायत मिल जाए वो ख़त्म, ये लम्हा पूरा हुआ। और जिसे हिदायत ही नहीं मिलनी वो पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा, उसका ये अमल कामयाब नहीं होने वाला। तो बहरहाल इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, उलमा कराम भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले असद भाई से मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ माइक दे दीजिएगा। वो क्या है कि हमारे पास एक ही माइक है जिसकी बैटरी चल रही होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? निहाल। जी निहाल। निहाल साहब ने माशाल्लाह दो काजल के टीके लगाए हुए हैं ताकि नज़र ना लगे, है ना? है भी माशाल्लाह बहुत प्यारे, नज़र भी लग सकती है। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद उज़ैर। मोहम्मद उज़ैर, अच्छा जी। और आप माइक जो है वो वहाँ लीजिए, अपना नाम बताइए। मोइस साहब, आप तो फुल कंपटीशन दे रहे हैं हमारे असद भाई को। हाँ जी बिल्कुल, होलिये में भी वैसे ही और ऐसे भी। तो असद भाई से भी अलग से बात करने का मौका है। बिल्कुल माशाल्लाह। ये मैं चाहूंगा कि मोइस भाई आप भी जो है ना वहीं पर जाके बैठ जाएं असद भाई के साथ, ताकि जरा उनको जो है ना वो लगे। ट्रे वहां पर चली जाएगी, इसमें क्या हुआ है ना, ट्रे लेके वहां पर जाए और जरा असद भाई को, दोनों को जो है खूबसूरती से हम देखना चाह रहे हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि ये ऐसा लग रहा है ओमान से आए हुए हैं। असद भाई आपको थोड़ी सी दो जो ओमानी है ना वो आ जाएंगे। माइक दे जाओ बेटा, माइक यहाँ हमें दे दें। थैंक यू। तो भाई आप दोनों तैयार होकर आए हुए हैं माशाल्लाह से, जितने प्यारे लग रहे हैं। नालायन पाक का भी नक्श लगाया हुआ है आप दोनों ने, तो मुझे उम्मीद है कि नात तो आप दोनों में से किसी एक ने ज़रूर सुनानी है। ऐसा ही है? आप सुनाएंगे? बताएं, आप सुनाएंगे? ये ले माइक पकड़िए। हाँ जी, है जी। शरीरा बदन कहते हैं, शरीरा। कौन सी नात सुनाएंगे? बिल्कुल वो पतला सा। अरे माशाल्लाह, सुनाए बिस्मिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। आज का मौजू भी कर ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। बस चले, कोई बात नहीं, माशाल्लाह अच्छी बात। बेटा आपने भी कोई नात सुनानी? बच्चों को ना भी अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे ख्याल में आप लोग खा लें, आप लोग खा लें। आप लोगों से जो है वो हम बाद में बातें कर लेंगे। भाई ऐसा होता है ना कि वो टीवी पे जब देख रहे होते हैं ना माशाल्लाह इनके वालिदैन रिश्तेदार सब, तो ज़रा दिल करता है कि भाई कुछ सुनाया जाए। अब वो बच्चा सुनाना चाह रहा है तो मैं इसलिए जो है वो सुन लेता हूँ कुछ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी बूझे गया आका से उसने कहा, डरो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूब बेटा माशाल्लाह। अब आप लोग खाना खाइए, जब तक जो है वो मुफ्ती साहब जो है वो कुछ खा नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल में परहेज़ कर रहे हैं या तो किसी चीज़ का, या फिर आज भी कहीं बाहर जाके कुछ खास खाने का इरादा है इनका। तो मैं इनसे एक सवाल ही कर लेता हूँ कि जी जब खा नहीं रहे हैं आप, तो सूरह बकरा में गालिबन शायद आयत नंबर 188 है या 87 है, आप प्लीज़ इसे दुरुस्त कीजिएगा, आयत मुझे नहीं याद। मफ़हूम कमोबेश ये है कि गैरुल्लाह के नाम का खाना जो है वो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो इसे ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि ये बहुत सारी जगहों पर बताया जाता है कि फ़ला खाना गैरुल्लाह के नाम का है फ़ला, तो ज़रा इसे मैं चाहूँगा कि इसकी भी वजाहत आज ही हो जाए। ठीक, देखें हमारे यहाँ ये होता है कि मुसलमानों में ईसाले सवाब जी बर सग़ीर पाक पूरी दुनिया में ईसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है। ईसाले सवाब के माने ये हैं कि मेरे वालिद का, वालदा का, किसी का इंतकाल हो गया, मेरे उस्ताद का, मेरे शेख का इंतकाल हो गया, तो उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए खाना तकसीम किया
تو اب اس کھانے پہ بہت سے تنگ نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو نام آ گیا ہے کسی بزرگ کا اور غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، لہذا نہیں۔ تو آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز پہ کسی نہ کسی کا نام تو آئے گا۔ یہ موبائل کس کا ہے، یہ دکان کس کی ہے، یہ کارخانہ کس کا ہے، یہ جو کھانا ہے نا یہ اللہ کے نام کا ہے بالکل، لیکن کسی بزرگ کا یا والد کا جو نام آتا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کی روح کو ثواب پہنچانا مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا آسان اس طرح سے کر لیتے ہیں جیسے کہ کسی کے والدین کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ان کے نام کا جا کر عمرہ کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ ایسی ایک عورت نے جی اچھا ایسی حضرت معاذ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نہیں تھا، میری والدہ جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یا رسول اللہ ایو صدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الماء، پانی بہترین صدقہ ہے۔ فحفر بیرن، تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوانے کے بعد کہا ہاذہ لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو ہاں بیر علی، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، تو سعد کی ماں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ بے شک اللہ کے لیے، ایصال ثواب جو ہے، ایصال ثواب صدقہ جاریہ جسے ہم کہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ قرآن کریم نے جس چیز کا ذکر فرمایا نا کہ وما اہل به لغیر اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جانور جو ہے جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اللہ، اگر اس جانور کو آپ نے خریدا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جانور میں نے خریدا ہے اپنے بچے کے عقیقے کے لیے، میں نے اپنے بچے کے عقیقے کے لیے خریدا ہے، بکرے میں نے بچے کے عقیقے کے لیے خریدے ہیں، یہ بچے میں نے میرے والد صاحب حج سے آ رہے ہیں تو میں نے اس میں صدقے اور خیرات کے طور پر میں نے ان کو لیا ہے۔ بالکل، لیکن اب آپ جب ذبح کرتے ہیں تو نہ عقیقے کا نام ہوتا ہے نہ والد کا نام ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کا نام ہوتا ہے۔ بہت خوب، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور ہر مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ جیسے اب آپ نے کھانے کی مثال دی مفتی صاحب، مثال کے طور پہ KFC یہاں پر رکھا ہوا ہے تو اب اسے کھاتے تو بسم اللہ پڑھ کے ہی ہیں، ہاں بسم اللہ، اللہ کے نام پہ ہی آ رہا ہے نا، نہیں حلال بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حدیث میں تو سیاحت تک آیا ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ تو 50 روپے نکال رہا ہے اللہ کے نام، جی بالکل، وہ بھی 50 روپے نکال رہا ہے، میں بالکل جا رہا ہے، وزیر اعظم کے فنڈ میں جا رہا ہے، اس میں جا، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز میں مومن کے دل کی بات ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ ہر مومن کے قلب میں ہے، فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، لہٰذا اگر کسی نے کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بکا اور ہم مسلمان ہیں تو تب بھی جو ہے وہ ان کے دل میں ہے، لہٰذا وہ حلال قرار دیا ایک سوال اور بھی جائز قرار دیا جائے گا، بھول سے اگر بھول گیا دل میں ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے بات کی، اب آپ اسے تنگ نظری کہہ لیجئے یا لوگوں کا عقیدے کہہ لیجئے اپنا، لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر جن کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لیٹ سپوز کہ کونڈے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹکیائیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کچھ کھا رہے ہیں اور اچانک بتایا گیا کہ ایسے ایسے وقت پہ یا اس نسبت سے بنایا گیا کچھ کیا گیا، تو باقاعدہ منہ سے تھوکتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا۔ تو یہ ٹھیک ہے، ایک جانب آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے لیکن دوسری جانب یہ رزق کی بے حرمتی، یہ بھی تو عذاب آپ اللہ کا مول رہے ہیں امین صاحب۔ دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ہم علمی ابحاث کی جگہ ایک عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر اس سے اختلاف رکھنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پہلے اس کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ تو اسلام سے خارج ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم سب کافر ہو جاتے ہیں، قتل کر دینا کوئی کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا۔ مشکل یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں بلا استثناء بات کروں گا، ہر جگہ دوسرے کی تکفیر ملتی ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو ہی مطعون کر کے کافر کہتے رہے تو پھر کافروں کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ پھر ویسے ہی کافر ہیں، ہم پھر ایک دوسرے کو کافر بنا چکے ہیں، مسلمان رہ کون گیا؟ ان کے لیے ہم مسلمان ہیں، جی ہمارے لیے لیکن ہم خود ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ ہمارا جو ہے جہالت کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ علمی ابحاث میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے جو شرط اول ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لے، قیامت کا اقرار کر لے، کتاب اللہ کا اقرار کر لے، تو اور اس کے بعد پھر کوئی شخص جو کافر نہیں ہوتا۔ ہاں فروعات میں اختلافات سے
آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی رائے درست ہوگی، اس کی رائے درست نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی رائے درست ہو، آپ کی رائے درست نہ ہو، ہر ایک اپنی رائے کو درست ہی سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک اپنی رائے کو قرآن اور سنت سے ہی ماخوذ سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی عقیدہ بنا رہا ہے تو وہ کہیں اور سے لے کر بنا رہا ہے، وہ بھی اسی قرآن اور اسی حدیث سے لے کر بنا رہا ہے. اس لیے نبی کریم کی سیرت اور سنت کو ہر طبقے نے اپنے حساب سے زندہ رکھا ہے اور زندہ رہنا چاہیے. اب یہ جو فروعی اختلافات ہیں اس حوالے سے، ان اختلافات کی بنیاد پر جب آپ نکاح کو ختم کروا دیں، طلاق کروا دیں، بیوی حرام کروا دیں، پتہ نہیں پھر نئی دکانیں کھول دیں، پھر نماز جنازہ پڑھ لینے کے اوپر جتنوں نے پڑھی ہے ان کو دوبارہ کلمہ پڑھوا دیں، اور اگر نہ پڑھے تو ان کی بیویاں طلاق ہیں. بھائی یہ چیزیں جو ہیں، واقعات بھی فہیم ہمیں دکھتے ہیں کہ اگر کسی جیسے ظفر عباس آج ہمارے پاس تھے، ہم ان کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ ان کے پاس سے جب راشن جاتا ہے تو اگلے دن راشن کھانے کے بعد اس کے اوپر بھی شیعہ اور سنی کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں. یہ معاشرے کا ہمارا دستور اور نظام دکھائی دیتا ہے. بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کے جنہوں نے ہمارے ان پیارے بچوں کے لیے تحفے بھیجیں. اور پروفیسر صاحب اضافہ کروں گا ایک بار پھر وقت بالکل آپ کر دیجیے میں جو ہماری اسی موضوع کے ساتھ تعلق ہے. جی 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 دیکھیے توحید یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے نام کر رہے ہیں. بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے، لبیک اللہم لبیک وسعدیک والامر الیک والخیر فی یدیک منک و الیک اللہم ما قلت من قول وما نظرت من نظر فمشیت بین ذالک کلی. انسان جو بھی نظر مانگے اللہ کے لیے مانگے، نظر عبادت ہے، اللہ کے نام کی مانگے. اسی طرح جو ذبح کرتا ہے، بس ایک شخص ہے بس یہ جانور ذبح وقت ذبح کر دے، اللہ اکبر ایک اگر ذبح کیا ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بحیرت و صائبت جو کفار مکہ کا انہیں اونٹ چھوڑ رکھے تھے بتوں کے نام پر. بالکل کہ پروفیسر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین صبح آپ سے ملاقات ہوگی سحر کے اوقات میں، اور بہت بڑا دن ہوگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت با سعادت انشاءاللہ العزیز ہم منا رہے ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد